अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने सफ़र मोहब्बत की सोचा था कि आज सरप्राइज़ एपिसोड दूँगी इसके साथ, लेकिन आज का दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रा है, जिसकी वजह से मैं इसकी एपिसोड बहुत मुश्किल से लिखी है, वरना मैंने सफ़र मोहब्बत की कल रात को ही कुछ सीन्स उसके लिखे थे। मैंने यही सोचा था कि आज पोस्ट करूँगी, लेकिन वो फिर पॉसिबल नहीं हो सका। इंशाल्लाह कल सफ़र मोहब्बत की एपिसोड आएगी। और नेक्स्ट एपिसोड जो होगी उसमें एहतराम मन की में वसाम, हूर, सहर और हैदर, आबरूहान और सोहम खान के निकाह में शिरकत करने वाले हैं। अब आप लोग बताएं कि हनान और अनाया को भी शिरकत करनी चाहिए या नहीं। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड 5000 प्लस कैरेक्टर्स की है। छोटी एपिसोड नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन छोटी भी नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड कैसी लगी। एहतराम मन एपिसोड 11। सोहम, वो मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए तो आप माल ले चलें। पहले वो सर हिलाकर गाड़ी का रुख माल की तरफ कर गया था। गाड़ी रुकते ही वो आबरू के साथ अंदर चली गई थी। मन्नत, मुझे लगता है तुम्हें ये लेनी चाहिए। वो आबरू की बात सुनकर सामने देखती है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की नाइट ड्रेसेस की कलेक्शन में थी, और इसमें आबरू का इशारा जिसकी तरफ था वो देखकर उसके गाल तक उठे थे। बदतमीज़, जो मुझे लेना है मैंने ले लिया है, अब चलो। वो उसके सर पर चिपट लगाती दूसरी शॉप पे चली गई थी। वहाँ से डेकोरेशन का सामान लेकर और बाकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेकर वो पार्किंग की तरफ चली गई थी, जहाँ सोहम उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके आते ही वो ड्राइविंग स्टार्ट कर गया था। घर के बाहर गाड़ी रुकते ही मन्नत की आंखें नम हुई थी। मन्नत, लगता है भाई घर नहीं है, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है। घर की वो अपने बैग से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोलती है। अंधेरा उनका इस्तकबाल करता है। आप लोग रेस्ट करें, मैं रूम दिखा देती हूँ। नहीं, हम निकलेंगे। सोहम की बात सुनकर आबरू से देखती है। सुबह चले जाएंगे। आप बोल रही हैं परसों हमारा निकाह है और मैं कल का दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। चले आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। गाड़ी में वो अपनी बात कहकर चला गया था। अब मैंने गलती से यहाँ चुका लिख दिया है। मुझे पता है कल वाली भी एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी और आज वाली में भी शायद होंगी। मैंने रीड किया, लेकिन इतना मैंने डीपली रीड नहीं किया, टाइम नहीं था ना। एपिसोड एडिट करनी थी, वॉइस ओवर करना था, फिर उसकी डाउनलोडिंग का वेट, थंबनेल बनाना, बहुत काम होता है। और मेरी तो अब छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं यूनिवर्सिटी से। इंशाल्लाह सोमवार को मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो मेरा दिल था जल्दी जल्दी ये नावल कंप्लीट हो। और सफ़र मोहब्बत की भी मुझे लगता है अब चंद एपिसोड्स रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। मन्नत ये पागल शख्स मन्नत ये शख्स पागल है, मैं कह रही हूँ मुझे बचा लो इसे। आबरू, वो उसे आंखें दिखाती है, जिसको वो इग्नोर करके मुंह बनाती उसके पीछे चली गई थी। 2 घंटे हो गए थे उसे सजावट करते हुए। वो एक नज़र रूम पे डालकर खुद फ्रेश होने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई थी, हल्का 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 मेकअप करके, बालों को नीचे से कर्ल करके उसने खुले छोड़ दिए थे। एक नज़र आईने में देखकर उसको आबदे के साथ गुजरे गुर्बत के लम्हात याद आए थे, जिनको सोचते वो पल में सुरह हुई थी। खाना वो तैयार कर चुकी थी। घड़ी पे टाइम देखा था जो रात का 1 बजा रही थी। हान, कहाँ रह गए हैं आप? वो टाइम देखती सोफे पे बैठ गई थी। डॉक्टर हान, मरीज़ को होश आ गया है, आप एक दफ़ा चेक कर लें। वो जो आंखें मूंद कर बैठा हुआ था, नर्स की आवाज़ सुनकर उठा था। वो सीधा अस्पताल ही आया था। थकन की वजह से नींद आ रही थी, आंखें सुर हो रही थी। मरीज़ को चेक करके वो घर के लिए निकला था। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के सामने था। अंदर दाखिल होकर वो कुछ पल के लिए सोफे पे बैठ गया था। फिर चेंज करने का सोच कर वो रूम में दाखिल हुआ था। गुलाब के फूलों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो हैरत से अपनी बीवी को देखता है, जो ब्लैक साड़ी में मलबूस अपने हुस्न से बेनियाज सोफे की पुष्ट से टेक लगाए सो रही थी। उसकी हालत देखता वो लब बेच कर रूम के चारों तरफ देखता फ्रेश होने चला गया था।
منت جس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی لگی تھی، واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عادل کو واش روم سے نکلتے دیکھ کر وہ اسے دیکھتی ہے، جو اسے اگنور کر کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اپنے لب کو چلتی وہ اس کی طرف بڑھی تھی، اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر اس کی پشت پہ لب رکھتی اپنی گرفت سخت کر گئی تھی۔ اپنی من کو معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ڈر گئی تھی۔ میں اس عورت کی باتوں پہ یقین نہیں تھی کرنا چاہتی، لیکن اس کے بعد آپ جب میرے پاس آئے تھے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، میرے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ میرا ساتھ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میں رخصتی کے لیے منع کر رہی تھی، پھر آپ مجھے زبردستی یہاں لے آئی۔ اس دن میں آپ کی قربت میں سب بھول گئی تھی، لیکن پھر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی آپ کو میری وجہ سے کچھ ہو، اس لیے میں سوچا کہ آپ کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ لب بینچ کر اس کے بازو ہٹا گیا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ سوہم اور آبرو کے ساتھ اس کی بے روحی اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ ہاں پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سسک پڑی تھی۔ جب بھی سوچتا ہوں کہ تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی، میرا دل دہل جاتا ہے۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو انجان شہر میں تھی، تم کیسے نکل گئی تھی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو انجان شہر میں تھی، تم کیسے نکل گئی تھی باہر؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ اگر اس دن تمہارے دوست مجھے فون نہ کرتی تو میں کیا کرتا؟ میری روح کام جاتی ہے یہ سوچ کر۔ وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی رو دی تھی۔ یہ سب بھی تم اس لیے کر رہی ہو کہ تمہیں آج پتہ چل گیا ہے کہ اس عورت کی باتیں جھوٹ تھی، ورنہ تم کبھی بھی یہاں نہیں آتی۔ وہ اس کی تھوڑی چھو کر سرد لہجے میں بولا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ تمہیں ہوا بھی چھو کر گزرے تو وہ بھی پہچان لیتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص تم پر نظر رکھے ہوئے تھا، وہ تمہارا پیچھا کرتا تھا، یہ بات مجھے معلوم نہ ہو؟ وہ اس کو کمر سے پکڑتا اپنے قریب کرتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنے لب کچل گئی تھی۔ سو جاؤ جا کر۔ ہاں میں سونے کے لیے تیاری نہیں کی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بساتا بول گئی تھی۔ وہ آئیبرو چھکا کر اسے دیکھتا ہے، وہ میں نے کھانا بھی بنایا ہے۔ اس کی بات بدلنے پہ وہ ذرے لب مسکرا دیا تھا۔ چلیں آئیں کھانا کھا لیں۔ وہ اس کی بات سنے بنا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی تھی۔ حال کی لائٹس آف کر کے اس نے ٹیبل پہ رکھی کینڈل جلائی تھی۔ اپنے پسند کا کھانا ٹیبل پہ دیکھ کر وہ گہرا سانس لیتا ہے۔ اتنی تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو منانا بھی تو تھا، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں سب سے مان جاؤں گا؟ تو اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھتا ہے، کیونکہ آپ زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اس کی پلیٹ میں کباب رکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر بولتی مسکرا دی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کافی بنا کر لے آئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ کافی پی کر مجھے نیند نہیں آتی، کیوں خود کو مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ اس کی مانی ہیز بات سن کر اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ وہ کافی پی کر روم میں چلا گیا تھا۔ وہ برتن سمیٹ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کو فون پر کسی سے بات کرتے دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی، ایک نظر خود پہ ڈال کر چینجنگ روم کی طرف بڑھی تھی، لیکن اپنے ہاتھ کو عادل کی گرفت میں دیکھ کر وہ اسے دیکھتی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتا اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ سال وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ فون رکھنے کے بعد وہ اسے دیکھتا ہے جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ چینج کرنے؟ وہ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا پوچھتا ہے، اب مجھے منانے کے لیے یہ تیاری کی ہے تو ابھی تک تو میں پورا مانا ہی نہیں۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا مسکراہٹ دبا کر بولا تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو روکنے کے لیے وہ اٹک اٹک کر پوچھتی ہے، حیدرحان کی کال تھی، آبرو کے نکاح کے لیے انویٹیشن دینے کے لیے اسے کال کی تھی، آئیں گے وہ لوگ؟ ہاں بھابی بھی ساتھ آئیں گی، وسام اور حور بھی آئیں گے۔ وہ اسے جواب دیتا اس کو بھی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ حنان بھائی اور عنایا؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھتی ہے، ان کا ابھی کنفرم نہیں۔ اس کا بیڈ پہ لٹا کر اس پہ جھک گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ خانم کو دیکھتی ہے جو تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔
وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سوہم اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نماز ادا کر کے اسے پوچھتی ہیں۔ خانم، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ سے پوچھ لوں؟ ہاں میری گڑیا، پوچھ لو۔ وہ اس آبرو کا کریکٹر کس کس کو پسند آیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ وہ اس وقت انہیں سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور وہ کبھی کبھار ہی سنجیدہ ہوتی تھی۔ خانم، وہ سب خان مجھے بہت غصے والا لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ وہ اپنے لب کچلتی اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ تو حمل سے اس کی بات سنتی ہے۔ وہ دیکھیں نا، آج ہم دونوں پورا رستہ آتے ہوئے اکیلے طے کیا۔ مجال ہے اس خروس نے مجھ سے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ بات تو چھوڑیں، اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے میں وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی بیتوکی بات سن کے وقت کے ماتھے پہ چپٹ لگاتی ہے۔ آپ کو مجھ سے جتنی بھی شکایتیں ہیں نکاح کے بعد دور کر دوں گا۔ سوہم کی آواز سن کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میرے خیال سے پورے 12 منٹ کی بھی نہیں ہے، لیکن 5000 کریکٹرز سے جو ہے وہ لانگ ہے، زیادہ ہے۔ اور اگر میں دوسری طرح ایڈٹ کرتی تو یہ ضرور 20 منٹ تک تو ایپیسوڈ جاتی، لیکن اب جس طرح ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس طرح وائس اوور کرنا پڑتا ہے نا، تو اس وجہ سے ٹائمنگ بہت زیادہ شارٹ ہو جاتی ہے۔ چلیں کوئی نہیں، ایپیسوڈ کیسے لگی ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ حنان اور عنایہ کو آنا چاہیے یا نہیں۔